السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے منحۃ الباری۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ پہلی جلد ہے اور یہ پوری کتاب عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کتاب امام بربہاری کی عظیم الشان کتاب شرح السنہ کی شرح ہے۔ شرح السنہ کی یہ شرح جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بے حد علمی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم کتاب کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ پہلے امام بربہاری کی جو کتاب ہے اس کا متن ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیکسٹ اور متن کی شرح کی جاتی ہے، یعنی اس ٹیکسٹ کا ایکسپلین ہوتا ہے آگے۔ متن کیا ہے پڑھتے ہیں۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور اسلام کی طرف ہدایت دے کر ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کی طرف ہدایت، اور دوسری چیز ہے اسلام دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تیسرے، وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اور ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان چیزوں میں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ایک۔ دوسرے، ہدایت دے کر کے ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے کہ اس سے بڑا احسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تیسرے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ، ہم اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگتے ہیں۔ کس چیز کی؟ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اس چیز کی جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں وہ کام کروں جسے تو پسند کرے اور جس کام سے تو راضی ہو۔ اچھا، والحفظ مما یکرہ ویسخط، میرے رب میں اس چیز کی بھی توفیق مانگتا ہوں کہ یہ چیز صرف تیری توفیق ہی سے مجھے مل سکتی ہے۔ کیا؟ حفاظت مانگتا ہوں میں۔ کس چیز سے حفاظت؟ جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے کہا گیا یحبو، اور اس کے مقابلے میں لایا گیا یکرہ، گویا کہ پسندیدگی کا عین اپوزٹ کراہت ہے۔
پسندیدگی ناپسندیدگی، یہ ہوا یحبو کے مقابلے میں یکرہو، اور اس کے بعد یرضا جس سے وہ راضی ہوتا ہے اس کے مقابل میں یسخط جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو پسندیدگی کے مقابل میں ناپسندیدگی اور رضامندی کے مقابل میں غضب اور نارضامندی. یہ تو ہے ٹیکسٹ، متن ہے. یہ جو شارح ہیں اس کے وہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ الحمد، الحمد تو یہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ما معنی الحمد؟ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کہتے کس کو ہیں؟ یہاں پوری زندگی گزر جاتی ہے آدمی کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے، لیکن اسے حمد کا صحیح معنی معلوم نہیں ہوتا. ایسے نہیں لاج جوتے کھا رہے ہو پوری دنیا میں، ایسے ہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ الحمد فی کلام العرب، عربوں کے ہاں، عربوں کے کلام میں حمد کہتے ہیں الثناء الکامل، کامل تعریف کو. ظاہر ہے کہ کامل تعریف کامل ذات ہی کے لیے ہو سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کامل ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات کامل ہے کسی مخلوق کی، نہ اس کی کوئی صفت کامل ہے. تو ناقص کے لیے ثناء کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ ثناء کامل، مکمل کامل ثنا، کامل تعریف صرف کامل ہستی کے لیے ہو سکتی ہے. اور جب اللہ کے علاوہ کوئی کامل ہستی ہے ہی نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کے حمد بھی صحیح نہیں ہے، کسی کی حمد جائز نہیں ہے. یہ مطلب ہے. تو کہتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں ثناء کامل کو، یہ ہوا حمد کا معنی. اور کہتے ہیں اس پر جو الف لام داخل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد معنی ہوتا ہے ثناء کامل. یہ جو الف لام داخل ہے وہ الف لام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انگلش میں ہوتا ہے دی، یعنی دی بوائے، ایسے ہی یہ حمد کے اوپر یہ الف لام داخل ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد کا مطلب تو ثناء کامل ہو گیا، مکمل تعریف. یہ کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق ناقص ہے، اور ناقص کے لیے ثناء کامل کیسے ممکن ہے؟ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کا معنی سمجھ میں آ گیا، کامل تعریف، ثناء کامل. اب کہتے ہیں کہ الحمد میں حمد پر جو الف لام ہے، حمد الگ، الف لام کا کیا مطلب ہے وہ بتا رہے ہیں. والالف واللام لاستغراق الجنس من المحامد. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ حمد کی خوبیوں کی جو جنس ہے اس پوری جنس کو گھیرے ہوئے ہے. الف لام نہیں سمجھے؟ پہلے جنس سمجھ لیں. جنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہا جائے مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، گھوڑا ایک جنس ہے، کبوتر ایک جنس ہے، باز ایک جنس ہے. ایک محاورہ ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. ہر چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے. کند ہم جنس باہم جنس پرواز. ایک جنس والا اپنے ہی جنس والے کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. تو کبوتر ایک جنس ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے. باز ایک جنس ہے، باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے. اور آسان طریقے سے سمجھیں، جب بولا جاتا ہے مرد، مرد جنس ہے
اور جیسے آپ نے کہا مرد، تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں سب اس میں آ گئے. یہ کہتے ہیں جنس. جنس کا مطلب ہے جب آپ نے کہا مرد تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں مرد کی اس جنس کے اندر سب شامل ہو گئے. مرد بولے پوری دنیا کے تمام مرد یہ جنس مرد میں شامل ہیں. اب یہ بتا رہے کہ یہ الف لام جو یہاں پر حمد میں داخل ہے لاستغراق الجنس من المحامد، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، تمام کمالات کی جنس، تمام خوبیوں کی جنس اور تمام تعریفوں کی جنس کو گھیر لیا ہے، اس نے کور کر لیا ہے. یعنی کوئی خوبی چھوٹی نہیں ہے، کوئی تعریف چھوٹی نہیں ہے. جیسے مرد بول دیے تو کوئی مرد تھوڑی چھوٹا، دنیا کے تمام مرد ہیں تو کوئی مرد چھوٹا نہیں. ایسے ہی جب حمد کے اوپر الف لام داخل ہوا تو اس الف لام نے حمد کی جنس، حمد کی جو جنس ہے اس کو گھیر لیا ہے. یعنی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام خوبیوں، تعریفوں اور کمالات کو گھیر لیا ہے الف لام نے. یہ الف لام کا معنی ہے، اس لیے الف لام آیا ہو. مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ مطلب ہوا. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک پیرا نقل کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقروم بمحبته والذم خبر بمساوی المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد المحمود الا مع محبته ولا يكون ذم المذموم الا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الاولى والاخره. یہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے. بہت دلچسپ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حمد کی جو ضد ہے، حمد کی جو اپوزٹ ہے، الٹا، یہ ذم ہے. ذم انہوں نے نقل کیا ہے اس کو کہ حمد کا اپوزٹ، حمد کی ضد ذم ہے. یا یوں کہے کہ حمد یہ ذم کی ضد ہے اور حمد خبر بمحاسن المحمودی مقرون بمحبتہ، اور حمد یہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں محمود کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. حمد کے اندر ایک اور بات داخل ہے. کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے. ہاں، لیکن حمد کے اندر ضروری ہے کہ آدمی تعریف کرے، حمد کرے تو حمد کہتے ہی ہیں کہ تعریف کرے آدمی، ساتھ میں محبت ہو. اگر تعریف کر رہا ہے مگر محبت نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے. کیا بات. مطلب یہ کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو. یہ سمجھ میں آیا؟ زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین کہتے رہتے، معلوم بھی نہیں کہ حمد کہتے کس کو ہے. کتنی عجیب بات ہے. بتا رہے ہیں والحمد خبر بمحاسن المحمود، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے محمود کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات آپ بیان کر رہے ہیں تو اس خوبی کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس کی خوبی بیان کر رہے ہیں اس سے محبت بھی ضروری ہے. صرف تعریف کریں آپ، محبت نہ ہو تو اسے حمد نہیں کہتے. اللہ اکبر. اور اس کا الٹا ذم ہے. کسی کی آپ برائی کر رہے ہیں تو جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر کینہ ہونا چاہیے، بغض ہونا چاہیے. حمد میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اور
جس کی آپ مذمت کرنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ اور بغض ہونا چاہیے. وہی بتا رہے ہیں وَالذَّمُّ خَبَرٌ بِمَسَاوِي الْمَذْمُومِ مَقْرُونٌ بِبُغْضِهِ، یہ بغض کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. اب آگے فیصلہ کرتے ہیں فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، حمد ہوگی ہی نہیں جب تک کہ محمود کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، تب تک حمد نہیں ہوگی. لہذا جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل معمور ہونا چاہیے. یہ بتانا چاہ رہے فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، جب تک محبت نہ ہو حمد اسے نہیں کہا جا سکتا. گویا کہ تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد، تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد. اگر محبت نکال دی جائے تو وہ تعریف حمد نہیں کہی جا سکتی، یہ مطلب اس کا. اچھا، اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ حمد کی اہمیت سمجھتے ہو، حمد کی اہمیت سمجھتے ہو. انہوں نے تو مختصر انداز میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے، میں نے پوری حدیث نقل کی ہے جیسے کہ میری عادت ہے. مصنف آگے لکھتے ہیں، یعنی یہ شارح کہہ رہے ہیں حمد کا مطلب سمجھتے ہو کہ حمد کیا چیز ہے؟ اول ما نطق به آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا، بنانے کے بعد ان کو چھینک آئی. حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم عطس فألہمہ ربہ ان قال الحمد للہ فقال له ربه يرحمك الله فلذلك سبقت رحمته غضبه. صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. حدیث حسن درجے کی ہے اور کہاں ہے؟ ابن حبان میں ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، لما خلق اللہ آدم، پیدا کیا تو آتا سا، تو انہیں چھینک آئی. اب یہ چھینک آنے پر کیا کہیں آدم؟ حدیث بتا رہی ہے کہ فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں الہام کیا، کہا کہ جو تم نے چھینک ماری ہے اس پر تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ کہو الحمدللہ. چھینک آئی تو اب کہنا کیا ہے چھینک کے بعد؟ اللہ نے سکھایا، اللہ نے الہام کیا کہ چھینک پر کیا کہیں آدم، تو اللہ نے الہام کیا کہ الحمدللہ کہو. تو انہوں نے الحمدللہ کہا. فقال له ربہ، جب انہوں نے کہا الحمدللہ تو رب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پتہ یہ چلا کہ بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے لیے اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں ربط. بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور خالی بولتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ جس کی تعریف کر رہا ہے یعنی اللہ کی محبت سے اس کا دل معمور ہو. جب حمد کیا اس نے، کہا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر اعلان ہوا کہ میرے بندے تو نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میں اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہوں تیرے اوپر. اللہ، یہاں دیکھو اللہ نے سکھایا کہ الحمدللہ کہے، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے. گویا کہ الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ ہے، الحمدللہ کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے الحمدللہ کہنے والے پر. اور اب ایک نکتہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتا رہے ہیں؟ فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ، اسی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. نہیں سمجھے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ مسلم میں کتاب التوبہ کے اندر روایت ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. پڑھ لیتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق. پہلی حدیث میں کیا تھا ابو ہریرہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لما خلق اللہ الخلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر دیا تو کتب فی کتابہ، تو اپنی ایک کتاب میں لکھا. اپنی ایک کتاب بولے تو اپنی کتاب، فی کتاب، اس کا مطلب کوئی مخصوص کتاب ہے. جیسے میں کہوں کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، اس کا مطلب وہ ایک خاص قلم ہے، ایک خاص کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا. کتاب کہاں ہے؟ دیکھو، فہو عندہ، بالکل اس کے پاس ہے. اللہ، ایک کتاب ہے، اس کی کتاب ہے، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کے بالکل پاس ہے. کہاں؟ عرش پر. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ معلوم ہوا. یہ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ کڑ کڑ میں ہے، صحیح نہیں ہے. تو وہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پر ہی یہ کتاب ہے. اچھا، کہاں ہے یہ کتاب؟ عرش پر، بالکل اس کے بازو میں، بالکل اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. تین باتیں معلوم ہوئی. اپنی کتاب میں لکھا، یعنی کوئی خاص کتاب ہے ایک. اور دوسرے، یہ ہے کہاں؟ یہ عرش کے اوپر ہے، اور عرش پر اللہ مستوی ہے. اچھا، یہ عرش پر کہاں ہے؟ اندہو، بالکل اس کے نیئر، قریب ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کتبہ. اللہ نے کیا لکھا ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب کے اوپر غالب ہے، حاوی ہے. نہیں سمجھے؟ میرے غضب کے اوپر میری رحمت حاوی ہے. ما معنی، کیا مطلب ہے اس کا؟ چلیے اس کو ایک آیت کریمہ سے پروو کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی شرح اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے اپنی کتاب عزیز قرآن حکیم میں. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ میرا جو عذاب ہے میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہوں یہ عذاب دوں، یہ میرا عذاب ہے. دیکھو ہاں، وہ اللہ نے فرمایا میری کتاب ہے. یا قرآن میں کہا جا رہا ہے وہ میرا عذاب ہے، وہ عذابی میرا عذاب ہے وہ، اور میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں عذاب. لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اب بتائیے، عذاب جس کو چاہے دے گا، سب کو نہیں، لیکن رحمت سب کے اوپر حاوی ہے. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. اس کو اور آسان انداز سے سمجھاتا ہوں. مثلا ایک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑتا ہے. وہ مثلا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کر اپنے وقت پر، اب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ مجرم کو جرم کے وقت ہی قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، یہ قانون کہتا ہے. پولیس جب پکڑتی ہے کسی کو، کسی جرم میں ملوث آدمی کو، تو پہلے وہیں مارنے لگتی ہے، اس کے بعد پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر FIR وغیرہ درج ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ جرم اس نے کیا ہے، وہ اس مار کا مستحق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فوراً مجرم کو نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ دیکھو، قانون کا تقاضا یہ تھا کہ مجرم کو آن دا اسپاٹ، جگہ ہی پر قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے. ایک
اور دوسرے بندہ اگر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے رو کر کے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیا اس نے، ڈھیل دی گئی، رحمت ہے یہ. اور توبہ کیا اس نے، اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے کہ نہیں ہے؟ غالب ہے. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں یہ ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نامی ہے محمد، یہ لکھ رہے ہیں محمد، یہ اسی لفظ حمد سے بنا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے محمد کا وہ ہے میم دال ہے. اور محمد کا معنی کیا ہے بتا رہے ہیں. یہ المحمد الذی کا صورت خصالہ المحمودہ، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ دنیا میں اللہ کے بعد اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو. اللہ. آج جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے لیں، برا بھلا کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی شہادت توحید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید رسالت کا اقرار کروا دیا ہے. 5 وقت اعلان ہوتا رہتا ہے. جی 5 وقت اعلان ہوتا رہتا ہے. یہ تعریف کیا کم ہے؟ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام نامی آئے تو آدمی درود بھیجتا ہے. اللہ یہ ہے. تو محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی کا صورت خصالہ المحمودہ، جس کی خصلتیں اور خوبیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اتنی خوبیاں کسی انسان کے اندر نہ پائی جاتی ہوں. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ آپ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ کسی اور انسان کے اندر اتنی خوبیاں موجود نہیں ہیں. یہ ہے محمد کا جو لفظ ہے اس کا معنی، جو حمد کے روٹ ورڈ سے بنا ہے میم دال سے. اچھا، قیامت کے دن آپ کا جو جھنڈا ہوگا، ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، آپ کا جھنڈا کیا ہوگا بتایا گیا. حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت اللواء وانا اول من تشق عنہ القبر ولا فخر. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اللہ اکبر. روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، قیامت کے دن میں تمام انسانوں، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی. اور آپ نے فرمایا ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اسے فخر سے دور رہنا چاہیے. ولا فخر، جی اللہ تبارک و تعالیٰ فخور کو پسند نہیں کرتا. جی ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے، یہ فضیلت مجھے عطا فرمائی. ایک یہ اولاد آدم کا سردار. دوسرے، میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی محمود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، روٹ ورڈ ہے میم دال، اور قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. اور آپ نے فرمایا یہ حمد کا جو جھنڈا مجھے عطا کیا جائے گا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. گویا کہ یہ جھنڈا بھی بہت عظیم الشان ہے، ایسا جھنڈا کسی کا نہیں ہوگا. تبھی تو آپ فرما رہے ولا فخرا، یہ جو جھنڈا لواء الحمد نامی مجھے عطا کیا جائے گا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، ولا فخرا. اور سارے کے سارے لوگ تحت اللوائی، میرے جھنڈے تلے ہوں گے. یہ تیسری فضیلت ہے. اور چوتھی فضیلت وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گی اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں.
کہتے ہیں کوئی صاحب گئے تھے وہاں مدینہ, انہوں نے کوئی نعت وات پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے, اس حدیث کے خلاف ہے, اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے, اور یہاں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے زمین میرے اوپر پھٹے گی. کب؟ قیامت کے دن. قیامت سے پہلے آپ کی قبر پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا یہ کہنا کسی کی نعت پڑھنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ باہر آ گیا, تو ہاتھ باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے, اور حدیث کہہ رہی کہ قیامت تک, قیامت سے پہلے ہاتھ آپ کا نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر پھٹے گی نہیں, اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ہاتھ اس وقت نکلے گا جب قبر پھٹ جائے. اچھا, تو آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, اور ہم لوگ کون؟ جنہوں نے سچی اتباع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کسی پیر کو کھڑا کر دیا نبی کے مقابل میں, کسی امام کو کھڑا کر دیا نبی کے مقابل میں, کسی شخصیت کو کھڑا کر دیا نبی کے مقابل میں. وہ نہیں, جنہوں نے سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی اور الحمدللہ رب العالمین کا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے ساتھ, تو وہ کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ کا نام کیا ہوگا؟ حمادون. کیا بات. نمازوں میں جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اللہ, تو ہم حمادون نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم حمادون نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ حماد یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت زیادہ حمد کرنے والے. خوش ہو جاؤ کہ آپ حمادون ہیں, اور لواء الحمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے تلے کون ہوں گے؟ حمادون ہوں گے. چلیے وہ روایت بھی پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے, مختصر ہے, میں نے پوری نقل کی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول من یدعا الی الجنت. سوال یہ پیدا ہوا کہ سب سے پہلے کس سے کہا جائے گا آؤ میری جنت میں؟ کون لوگ بلائے جائیں گے کہ میری جنت میں آ جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو حمادون ہوں گے. اللہ اکبر. گویا کہ حمادون کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں. سب سے پہلے داخل ہونے والے کون؟ الحمادون. یہ حمادون کون ہیں؟ ان کی ایک صفت بتائی گئی, الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء, جو خوشی اور غم, خوشی آئے تب بھی, غم میں مبتلا ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں. جو خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں در حقیقت یہ حمادون ہیں, اور قیامت کے دن سب سے پہلے انہی لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. یہ جو حدیث ہے رومیہ اسنادہ بالضعف, اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے, لیکن کہا گیا کہ اس کے جو بہت سارے شواہد ہیں وہی سب موقوف ٹھہراتے ہیں بعض سلف سے, جیسے ابن جبیر وغیرہ. بہرحال قابل استدلال ہے یہ, اسی وجہ سے صاحب منہۃ الباری نے اس کو نقل کیا ہے. اچھا, زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین کہتے رہے, اور ہمارا جنازہ اٹھا تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ. بڑے بد نصیب ہیں وہ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. تو ہماری زندگی پوری الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ گزری, اور دنیا سے گئے تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ گئے, اور نبی کے پرچم کے نیچے جس کا نام لواء الحمد ہے, اور ہم ہی ہیں جن کی صفت حمادون ہے کہ بلایا جائے گا ان کو سب سے پہلے جنت میں دخول کے لیے کہ آ جاؤ. اول من یدعا الی الجنت الحمادون الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء, جو خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر, نقل کیا ہے صاحب منہۃ الباری نے, کیا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتی جنت میں داخل ہو گئے, یہ کون ہیں؟ حمادون ہیں. اچھا, جنت میں پہنچ گئے تو جنتیوں کی آخری پکار
کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. جنتیوں کی آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ. کب آخری پکار؟ کب آخری پکار بھائی؟ میں نے لکھا جنتیوں کو جب تمام انعامات سے نواز دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک نعمت رہ جائے گی. کون سی؟ دیدار الہی. اے ہے بعد میں ہم اس پر بحث کریں گے. اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ ساری نعمتیں دیے جانے کے بعد کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب کیا نہیں دیا تو نے ہم کو؟ سب کچھ تو دے دیا ہے. کہا کہ ایک چیز رہ گئی ہے. کیا؟ میرا دیدار. پھر اس کے بعد پردہ ہٹے گا. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ دنیا اتنی حسین ہے؟ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، حسین چیزیں دیکھنے کے لیے. کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا؟ دیکھنے کی تمنا نہیں ہے آپ کو؟ اللہ تعالی ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی نصیب فرمائے. اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت کائنات بنانے والا کتنا جمیل ہوگا. اللہ کتنا جمیل ہوگا. پیار آ جاتا ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر کے، پڑھ کر. تو جنتیوں کو جب تمام نعمتیں عطا کر دی جائیں گی، نوازشوں کی بارش کر دی جائے گی، انعامات بڑھا دیے جائیں گے، اللہ اپنا دیدار کرا دے گا. کہتے ہیں دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں پھیکی ہو جائیں گی. کیسا ہوگا؟ اللہ اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے. جنت کی نعمتیں ہی کیا ہے؟ کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، دل میں کسی کا اسی جیسی نعمت کا خیال نہیں گزرا ہوگا. بتائیے ایسی نعمتیں ملنے کے بعد، وہ نعمت دیدار الہی کے بعد ایسی نعمتیں ہیچ ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ وہ اندازہ لگائیے آپ. اللہ اکبر. تو ساری چیزیں مل جانے کے بعد، تمام انعامات مل جانے کے بعد، جنتیوں کی جو آخری پکار ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے سورہ یونس کی آیت میں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنتیوں کی آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے ہمارے باپ نے اپنی زبان سے کیا نکالا؟ الحمدللہ. زندگی بھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہے الحمدللہ رب العالمین. اٹھے تو نماز جنازہ میں الحمدللہ رب العالمین. اور جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو وہی حمادون داخل ہو رہے ہیں. اور جنت میں جانے کے بعد آخری پکار ان کی الحمدللہ رب العالمین. معلوم کیا ہوا؟ کہ اس کائنات کی ابتدا اور اس کی انتہا حمد ہی حمد ہے. اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے، جملہ یاد رکھو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمد الہی ہی کائنات کا نقطہ آغاز ہے اور نقطہ انجام ہے. پھر سے بولوں، اس جملے کو یاد رکھو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمد الہی ہی کائنات کا نقطہ آغاز آدم کی زبان سے پہلے نکلا ہے، اور نقطہ انجام ہے کہ آخری پکار الحمدللہ رب العالمین. گویا کہ ابتدا بھی حمد اور انتہا بھی حمد. دنیا میں بہت سارے مرتبے، بہت سارے عہدے اور مناصب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، فلاں کے ہاتھوں فلاں کے ہاتھوں. لیکن ایک مقام ایسا ہے جس پر صرف ایک ہی ذات کو سرفراز کیا جائے گا، اور اس مقام کا نام ہے مقام محمود. وہ بھی حمد ہی سے بنا ہے. وہ اس کا بھی روٹ ورڈ ہے میم دال ہی ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب و تفسیر القرآن میں. یہ حدیث کا ہے بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن میں. ان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يصيرون يوم القيامة جسا كل امة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود فذلك يوم
یبعثہ اللہ المقام المحمود۔ آدم ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن، کہ تمام کے تمام انسان قیامت کے دن جماعتیں ہو جائیں گے، یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت۔ جسن ہے یہ جسوتن کی جمع ہے، جسوتن اے خطوتن، جسوتن برودن خطوتن، جسوتن کا مطلب ہوتا ہے جماعت اور جسن اسی کی جمع ہے، اے جماعاتن، جماعتوں میں ہو جائیں گے، اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے آئے گی اور کہے گی دیکھیں ہم آپ کے امتی ہیں، آپ سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے یا فلان اشفع، سفارش کیجئے، کوئی تیار نہیں ہوگا سفارش کے لیے، حتی تنتہی الشفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ فرمایا گیا یہ وہ دن ہوگا، فذالک یوم، یہ وہ دن ہوگا یبعثہ اللہ المقام المحمود، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا، آ جائیے آپ مقام محمود پر۔ جو گویا آپ کو جو مقام عطا ہوگا، عزت کا مقام، عظمت کا مقام، وہ مقام محمود ہوگا، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ یہ حدیث، اس پر ہم ذرا ٹھہر کر گفتگو کرنا چاہیں گے، بہت عجیب حدیث ہے۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زمادن قدیم مکہ تھا، ایک جھاڑ پھونکوا تھے، وہ جھاڑ پھونک کرنے والے، کیا نام تھا ان کا؟ زماد ان کا نام تھا، زواد سے رکھ سکتے ہیں نام، بچے کا نام، بچوں کا نام رکھیے زماد یونیک نام ہے، نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ۔ ان زمادن قدیم مکہ تھا، یہ زماد جو ایک جھاڑ پھونک کرنے والے تھے، راقی، یہ مکہ آئے۔ یہ کس قبیلے کے تھے؟ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، یہ ازد شنوءہ جو قبیلہ اس کے تھے۔ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، یہ آسیب وغیرہ جس کو لگ جاتا تھا اس پر دم کرتے تھے۔ ریح مانے آسیب، ہوا جس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ہوا لگے، ریح مانے ہوا، کہتے ہیں اس کو ہوا لگ گئی، بولے تو ہوا، اچھا ہوتا ہے، لگ جاتی، جی جن ہوتے ہیں۔ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وہ آسیب بھگانے کے لیے منتر پڑھتے تھے، وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ فَسَمِعَ السُّفَهَاءُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انہوں نے مکہ کے بیوقوفوں سے سنا۔ دیکھو یہ بیوقوف انہوں نے کیوں کہا؟ بیوقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ اس کا مطلب اس حدیث میں بھی یہی کہا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے وہ خود پاگل ہے، بولے تو بیوقوف ہے، وہ احمق ہے وہ۔ فَسَمِعَ السُّفَهَاءُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اہل مکہ کے بیوقوفوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ان محمد مجنون، he has gone mad، پاگل ہیں وہ۔ سنا انہوں نے، ارے سنے نہیں تو کیا بولے؟ یہاں مکہ میں ایک آدمی ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پاگل ہے وہ۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں لو انی رأیت هذا الرجل، کاش کہ میں اس آدمی کو دیکھتا، ملاقات کر لا، انگریزی میں ہوتا ہے سی مانے دیکھنا، ملاقات کرنا، وہ راہ دیکھنا۔ لو انی رأیت هذا الرجل، اگر میں اس آدمی کو دیکھتا، ملاقات کرتا، تو لعل اللہ یشفیہ علی یدی، شاید اللہ میرے ہاتھوں ان کو شفا دے دے۔ واہ بھائی واہ، یہ نبی کو شفا دے گا بندہ ہی۔ اچھا قال، کہتے ہیں کہ فلقیہ، آ کر یہ نبی سے ملے اور کہنے لگے یا محمد انی ارقی من هذا الریح، میں ذرا آسیب واسیب جن کو لگ جاتا ہے ان پر دم کرتا ہوں میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، اور اللہ میرے ہاتھ پر جس کو چاہتا ہے آسیب سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ فَهَلْ لَكَ، آپ انٹرسٹڈ ہیں دم کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ سنو تم پہلے کیا؟ الحمدللہ، دیکھو پہلے حمد، نحمدہ، حمد، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ،
واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے اللہ کی حمد، بعد میں توحید کی گواہی، اور اس کے بعد رسالت کی گواہی. توحید ہی تو سب کچھ ہے، اور اس پوری کتاب کے اندر اسی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، توحید کی، اس کی عظمت کو نکھارا گیا. ہم آگے بیان کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. ایسی کتاب ہے یہ جی، مجھے بہت اچھی لگی. جو اس نے کہا تھا جھاڑ پھونک کروں، آصف دور کر دوں گا میں. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا آصف دور کر دیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ، اللہ کی حمد، اللہ کے، اور اس کے بعد توحید کی شہادت، اور اس کے بعد رسالت کی شہادت. اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد کے بعد آپ نے کچھ کہا. آپ یہ سنتے ہی بول رہا ہے اعید علیہ کلماتی کا ہؤلاء. اپنے یہ الفاظ ذرا دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے آپ؟ یہ جو ابھی بولے ہیں آپ اسے ریپیٹ کریں گے آپ؟ اعید علیہ کلماتی کا ہؤلاء، ان لفظوں کو دوبارہ بولیں گے آپ؟ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعادہ کیا، یہی الحمدللہ نحمدہ 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 times. 3 مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا آپ دہرائیں گے، تو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. قال، راوی کہتے ہیں فقال، اس نے کہا دیکھو لقد سمعت قول الکہنہ، کاہن کی جمع کہنہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ، وقول السحرہ، ساحر کی جمع سحرہ. میں نے باباؤں کے کلام کو سنا ہے. بابا لوگوں کا بھی کچھ کلام ہوتا ہے. اور وقول السحرہ، اور جادوگروں کی بات کو اور قول کو سنا ہے، ان کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. وقول الشعراء، اور اشعار بھی بہت سنے ہیں شاعروں کے. باباؤں کے اقوال سنے ہیں، جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، شاعروں کی شاعری سنی ہے. فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، مگر جو کلمات آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں، ایسے کلمات میں نے کسی سے نہیں سنے، نہ کسی کاہن کے منہ سے، نہ کسی جادوگر کے منہ سے، اور نہ کسی شاعر کی شاعری میں. جبکہ پورا عرب شاعروں سے بھرا پڑا تھا، کاہنوں اور جادوگروں سے بھرا پڑا تھا. اور آخر میں جو جملہ بولا ہے غضب کا جملہ ہے، وہ دیکھو وَلَقَدْ بَلَغْنَا ناؤس البحری. ناؤس جانتے ہیں؟ ناؤس، یہ عرب یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ عرب یہ ناؤس کا لفظ ناؤس البحر وہاں استعمال کرتے ہیں جب انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام انتہائی فصیح اور بلیغ ہے، بلاغت کی انتہا پر ہے، فصاحت کی انتہا پر ہے. ناؤس کا مطلب ہوتا ہے ناؤس القار، العمق، ڈیپتھ، تہ. تو ناؤس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپتھ، تہ. کہتے ہیں کہ یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں پہنچ گئے ہیں. اللہ، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. بتائیے یہ کلمات ایسے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کلمات بہت گہرے ہیں. یہی تو معلوم ہوا بھائی، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کلمات فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہیں. اور فوراً کہا ہاتھ یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے، ابائعک علی الاسلام، میں اسلام کے اوپر آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں. ہاتھ بڑھائیے آپ. اللہ اکبر. یہ الحمد، نحمہ، اور اس طریقے سے جو ہے توحید کی گواہی، ان تمام چیزوں کو سن کر کے فوراً اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں. جماعت وہیں اسلام لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو بیعت کر لی، وعلی قومک، اپنے واسطے سے اپنی قوم کے لیے بھی اسلام پر بیعت لے لو. کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں دعوت دوں گا، میری بات مانتے ہیں میری قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. نبی نے فرمایا وعلی قومک، میں اپنے واسطے سے اپنی قوم کے اوپر بھی اسلام کی بیعت لے لو. قال وعلی قومی، میں اپنی قوم کے اوپر بھی اسلام کی بیعت لیتا ہوں. ایک واقعہ ہوا، آگے بس واقعے کی بات کہی جا رہی ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، ایک لشکر آپ نے بھیجا جس کے اندر تقریباً
400 لوگ تھے، 400 رجل، 400 آدمی سے اس لشکر کے اندر آپ نے بھیجا. فمروا بقومہ، تو زماد کے قبیلے کے پاس سے گزرے. یہ جو زماد تھے ان کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس سے یہ لشکر گزرا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا کہیں جانے کے لیے. فقال صاحب السریۃ للجیش، لشکر کے جو کمانڈر تھے انہوں نے لشکر سے پوچھا هل اصبتم من هؤلاء شيئا، ان لوگوں سے تم نے کچھ لیا ہے کیا، اس قبیلے کے لوگوں سے کچھ لیا ہے کیا. فقال رجل من القوم، تو لشکریوں میں سے ایک نے کہا اصبت منهم مطہرا، ایک لوٹا میں نے لے لیا ہے. مطہرا میں نے لوٹا، طہارت کا آلہ. کہا کہ کچھ لیا نہیں، صرف ایک لوٹا لے لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ردوها، لوٹا دو. فإن هؤلاء قوم زماد، یہ زماد کی قوم ہے، لوٹا بھی نہیں لے سکتے تم. اللہ اکبر. یہ حضرت زماد کی فضیلت ہے اور ان کے قوم کی فضیلت ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ کہتے ہیں کہ میں آسے بھگا دیتا ہوں رقیہ کر کے. تو کیا رقیہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں رک کر ہم پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس لیے کہ رقیہ کا تعلق بھی توحید سے ہے. ان اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا رواہ ابو داؤد فی کتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے ہیں، ابو داؤد کے اندر. اوف ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے. اسلام لائے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، کیف تری فی ذلک، اس بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، جھاڑ پھونک کریں یا نہ. فقال اعرضوا علی رقاکم، یہ جو پڑھ کر کے پھونکتے ہو ذرا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ، کیا پڑھ کر پھونکتے ہو. لا، پھر آپ نے ایک اصول بتایا، لا باس بالرقا ما لم تکن شرکن، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، کیسا بھی رقیہ ہو، کیسا بھی منتر ہو، اگر اس میں مخالفات شرعیہ نہ ہوں اور خاص طور سے اس حدیث میں جو بیان کیا کہ شرک نہ ہو، شرک نہ ہو، تو ایسا رقیہ کیا جا سکتا ہے، لا باس، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اس حدیث کی روشنی میں شارحین حدیث نے بتایا ہے کہ 3 شرطوں کے ساتھ رقیہ کرنا جائز ہے اور چوتھی شرط میری ہے. جی شارحین حدیث نے 3 بتائی ہیں، چوتھی میری ملا لو اس میں. کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کتاب اللہ و اسماؤہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کلام اللہ و اسماؤہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے اسما آپ پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. یہ تو ہوا قرآن کی آیت ہے، پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. اور اسی میں لے لیجئے کلام اللہ و اسماء، اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور اس کے اسماء، اس کے نام، اس کے ذریعے آپ دم کر سکتے ہیں. اور دوسرے الادعیۃ النبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے. بیمار کے پاس جائیں آپ دعا کریں، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء، یہ تمام دعائیں سکھائیں. تو ایک تو کلام اللہ، اللہ کی کتاب سے، دوسرے اللہ کے اسما سے، اور تیسرے الادعیۃ النبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں. 3 یہ ہو گیا ایک. اور دوسرے ہے اللسان المفہوم، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے، تمتما نہیں ہونا چاہیے. تمتما اور ترترا، اس کو ترترا بولتے ہیں، اس کو تمتما بولتے ہیں. جو کوئی کہ تمتما اور ترترا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. الفاظ صاف ہونے چاہیے، مبہم نہیں ہونے چاہیے، پتا چلنا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. لفظ بولیے، اس کا معنی ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں کہ نہیں. الفاظ صاف ہونے چاہیے، مجہول نہیں اور مبہم نہیں. اب اگر
چاہے اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، اگر وہ مجہول نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہے تو معنی دیکھا جائے گا مخالفات شرعیہ ہیں، شریعت کے مخالف کوئی چیز ہے، اس میں کفر ہے یا شرک ہے تو جائز نہیں. اور اگر کفر و شرک نہیں ہے لا بس کر سکتے ہیں آپ کسی بھی زبان میں. 2 3 الاعتقاد الصحیح، یہ مین ہے، یہ یعنی راقی اور مرقی، جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرقی جس کے اوپر جھاڑ پھونک کیا گیا ہے، دونوں کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ جو رقیہ ہے یہ سبب ہے، اصل شافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اعتقاد ہونا چاہیے. بعض لوگ جاتے ہیں نا جن کا عقیدہ خراب، ڈاکٹر صاحب ارے تم ہی ہو بس، تم ہی ہو بس، بھگوان ہو تم، یہ ہو وہ ہو، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو چیز ہے الاعتقاد الصحیح، یعنی راقی اور مرقی، جھاڑ پھونک کرنے والا اور جس کے اوپر جھاڑ پھونک کیا گیا ہو، یہ دونوں کے دونوں یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ یہ جو جھاڑ پھونک ہے، یہ رقیہ جو ہے یہ سبب ہے، شفا یہ مؤثر بھی ذات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اصل شافی ہے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کلام اللہ و اسماؤہ والادعیۃ النبویہ، دوسرے اللسان المفہوم یعنی کلمات مفہومۃ المعنی، 2، اور تیسرے الاعتقاد الصحیح. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ رقیہ درست ہوگا، آپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ صحیح نہیں. اور چوتھا میری طرف سے کہ آپ رقیہ کی دکان نہ کھول لیں، ہاں دکان کھول کر کے کماتے بیٹھیں، وہ بھی درست نہیں ہے جی. تو یہ چوتھی شرط ہے میری طرف سے جی. 3 شرطیں انہوں نے لکھی ہیں، چوتھی شرط میری طرف سے کہ اسے دکان نہ بنا لیا جائے، ہاں دکان کھول کر کے جو ہے آدمی کمانے بیٹھ جائے جی. اس بات کو مضبوطی سے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آج کل بہت چل رہا ہے یہ. اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. ٹائم ہے کیا آگے؟ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. عن مان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استمعوا فی مساجدکم وکلما استمع قوم فلیوزنونی فاتانا اول من اتى فجلس فتکلم متکلم منا ثم قال ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ فغضب فقال فتلاومنا بیننا فقلنا اتانا اول من اتى فذهب الى مسجد آخر فجلس فيه فاتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وان من البيان سحرا ثم امرنا وعلمنا. رواه البخاری في الادب المفرد. مان ابن یزید ان کا ایک واقعہ ہے یہ جو راوی، اور یہ روایتیں بعد میں آ رہی ہیں. ان کے والد جو تھے انہوں نے صدقے کی ایک رقم نکالی اور مسجد میں لے گئے، یہ ہے مسجد میں لے گئے، ایسا مسجد میں لے گئے اور ایک آدمی کے سپرد کر دیا کہ کوئی مستحق آئے تو یہ میرا جو صدقہ ہے میں نے جو دیا ہے اس کو دے دینا. مان ابن یزید خود پہنچ گئے، یہ بیٹا پہنچ گیا، کہا کہ میں صدقے کا مستحق ہوں، مجھے دے دو. اس آدمی نے صدقے کا وہ مال پورا کا پورا ان کو دے دیا. مان کو وہ پیسہ لے کر کے آئے، رقم لے کر کے آئے یا جو بھی چیز تھی صدقے کی. ابا سے کہا انہوں نے، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تو نے لیا کیوں؟ اب یہ دونوں جھگڑنے لگے. کہا کہ اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا. یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے صدقے کی رقم نکالی اور مسجد میں ایک آدمی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا کہ جو مستحق ہوگا صدقے کی رقم اسے دے دینا. یہ میرا بیٹا گیا اور صدقے کی وہ رقم لے کر کے آ گیا. حضرت مان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں صدقے کا مستحق ہوں.
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو صدقہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا. دونوں نے اپنی اپنی بات پیش کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی. کہا تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا. کن کو؟ باپ کو. اور مان سے کہا کہ تم مستحق تھے لہذا یہ رقم تمہارے لیے جائز ہے. اللہ اکبر. یہ نکتہ ملا کہ بیٹا اگر صدقے کا مستحق ہے تو بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. یہ بالکل عجیب بات ہے. یہ بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے انہوں نے لے لیا. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. آدمی نے نیت کر لی. اب اگر وہ ایسی جگہ صدقہ پہنچ گیا جو اس کی نیت کے مطابق نہیں تھا تو اس کو نیت کا ثواب مل گیا صدقے کا، اگرچہ وہ آدمی اس کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس کے پاس پہنچ گیا. یہی معنی ابن یزید ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مسجد میں ذرا جمع ہو جاؤ. بولو سب جمع ہو جائیں مسجد میں. اور جب جمع ہو جائیں تو فلیوزنونی مجھے بتاؤ آ کر کے. جب سب لوگ جمع ہو جائیں تو آ کر کے مجھے بتاؤ. ایک آدمی سب سے پہلے آیا، وہاں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے. بتایا گیا کہ سب آ گئے ہیں، آپ آئیے. پہلے ایک آدمی آ کر بیٹھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے کہ سب آ گئے ہیں. فتکلم متکلم منا. ہم میں سے متکلم کھڑا ہوا. وہ مسجد میں سے وہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ. فغضب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور اٹھ کر چلے گئے. حالانکہ باتیں بڑی اچھی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے تھے جو تکلف سے خالی نہیں تھے. پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے درمیان ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے دعوت کے میدان میں جو تکلف لیے ہوئے ہوں. متکلف. اب یہ تکلف ہی تو ہے. میں نے تلاش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں ہوئے. اس لیے کہ حمد تو ٹھیک ہے، اچھی ہے. تو شارحین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے کے اوپر اعتراض اس وجہ سے کیا اور ناگواری کا اظہار اس لیے کہ یہ تکلف سے خالی نہیں تھا اور مشکل الفاظ تھے. چلیے ہم اس کی شرح کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت پیاری بات ہے. ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ لیس للحمد دونہ مقصر. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ مقصر کا مطلب ہوتا ہے حد بندی. قصر یعنی رکنے کی جگہ. رکنے کی جگہ. سادہ سا مطلب یہ ہے. میں اگر گہرائی میں جاؤں گا تو پھر وہ مطلب وہی ہو جائے گا کہ انہوں نے جو ہے اتنے مشکل الفاظ استعمال کیے تکلف سے خالی نہیں، تو میں بھی ایسے الفاظ استعمال کروں جو تکلف سے خالی نہیں. لہذا میں آسان انداز میں اس کا مطلب بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بندہ کتنی بھی کوشش کرے وہ ایسے مقام پر تعریف کے پہنچ جائے. بندہ غور سے، بندہ کتنا بھی کوشش کرے کہ وہ اللہ کے انعامات نوازشات کی تعریف کر لے، کتنی بھی تعریف کر لے، اور پھر یہ کہے میں نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہی جملے کا معنی ہے. بندہ کتنی بھی اللہ کی تعریف کر لے یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے. اس کی تعریف کا حق ادا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے. یہی جملے کا مطلب ہے. لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں
بندہ تعریف کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے، دیکھو تعریف کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے اور کہے کہ اب اس کے بعد اللہ کی تعریف کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں فرق سمجھ میں آیا؟ بندہ کتنی بھی کوشش کر لے تعریف کرنے میں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا، یہ پہلے ٹکڑے کا مطلب ہے جی، لیس دونہم اکثر کا۔ اور ولا وراءہ منفذ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تعریف کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے اور کہے کہ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی کوئی گنجائش نہیں رہی، حمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بہت ہی عجیب و غریب جملے ہیں دونوں، سن لینا بعد میں اس میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ اٹھ کر دوسری مسجد میں چلے گئے۔ اب کہنے لگے کہ جن لوگوں نے بلایا تھا مسجد میں فَتَلَاوَمْنَا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کیا، رے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اس آدمی کی وجہ سے، اس آدمی پر بھی ناراض ہوئے، وہ تجھے اتنا لمبا چوڑا اور اتنے غریب اور عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، آپ دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخر، دوسری مسجد میں چلے گئے تھے آپ، یہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے معافی چاہتے ہیں اس کی، اور اس آدمی سے ہم لوگ بھی ناراض ہیں جس نے ایسی حرکت کی ہے، تو اللہ کے رسول آپ چلیے وہاں پہ۔ آپ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ دیکھیں ایک نکتہ یہ ملا، شارحین لکھتے ہیں کہ کوئی اگر خطا کر لے اور پھر عذر پیش کر لے تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلطی پر آدمی کو احساس ہو جائے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ عذر پیش کرے، تو جس کے تعلق سے غلطی ہوئی اسے چاہیے کہ وہ اس غلطی پر عذر چاہنے والے کے عذر کو قبول کر لے۔ آپ اٹھ کر آ گئے، ان کو عذر قبول کیا، اور پھر جو کچھ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا، اور آپ نے فرمایا، پھر آپ نے کہا، اس نے شروع کیا تھا ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ، آپ نے شروع کیا الحمد للہ الذی ما شاء جعل بین یدیہ وما شاء جعل خلفہ، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے جو چاہا اپنے سامنے کیا اور جو چاہا اپنے پیچھے کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہتا ہے پہلے کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے بعد میں کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس چیز کو پہلے پیدا کیوں کیا، اس چیز کو بعد میں، اس چیز کو مقدم کیوں کیا، اس چیز کو مؤخر کیوں کیا، اس کی مشیت کے اوپر ہے۔ جس چیز کو چاہے پہلے کرے اور جس چیز کو چاہے بعد میں کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، بعض بیان جو جادو ہوتے ہیں، وہ در حقیقت وہی انداز تھا اس آدمی کا، جی بعض بیان جادو ہوتے۔ ثم امرنا وعلمنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیے اور ہمیں کچھ تعلیم دی۔ یہ رہا آج کا پہلا جو ہے درس، انشاءاللہ سلسلہ وار یہ درس چلتا رہے گا۔ ہے بہت دلچسپ، بہت علمی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔